بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا جو سبق چل رہا تھا، تیسرا باب تھا ایمانیات اور عبادات۔ ایمانیات اور عبادات کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس باب کو پہلا حصہ ہے ایمانیات۔ اس پہلے حصے میں جس چیز کا بیان تھا، جو چیز ہم پڑھ رہے تھے، وہ تھا عقیدہ تقدیر۔ عقیدہ تقدیر کے متعلق ہم نے پڑھا اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب نے اس سبق کی اچھی طرح ریڈنگ بھی کی ہوگی۔ ریڈنگ کرنے کے بعد جو ویڈیوز آپ تک پہنچی، آپ کو موصول ہوئی، آپ نے اس کو بھی امید ہے کہ بخوبی اچھی طرح سنا ہوگا اور عقیدہ تقدیر کے متعلق اپنے ایمان کو بھی مضبوط کیا ہوگا۔ اگر آپ نے اس سبق کی ریڈنگ نہیں کی، اس سبق کو نہیں پڑھا، تو دوبارہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ اس سبق کی کم از کم 5 مرتبہ ریڈنگ کریں، اس سبق کو اچھی طرح سمجھیں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، جس چیز میں آپ الجھے ہوئے ہیں، جو آپ کو پریشان کر رہی ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کر کے اس کی پوری آگاہی ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہوگا۔ عقیدہ تقدیر کے متعلق ہم نے پڑھا تھا، جیسا کہ 2 ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ چکی ہیں۔ آج کے سبق میں ہم عقیدہ تقدیر کے اندر جو سوالات اور اس کے سوالات ہیں، اس کے جوابات ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سبق میں 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ نمبر 1، تقدیر کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 1، تقدیر کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، ہر بات اور اچھی چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ ہر بات اور اچھی چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کی پیدائش سے ہی اسے جانتے ہیں۔ کوئی اچھی یا بری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ علم اور اندازہ ہی تقدیر کہلاتا ہے۔ یہ تھا پہلے سوال کا جواب۔ اس سوال کو آپ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ سوال نمبر 1، تقدیر کسے کہتے ہیں؟ جواب، ہر بات اور اچھی چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کی پیدائش سے ہی اسے جانتے ہیں۔ کوئی اچھی یا بری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ علم اور اندازہ ہی تقدیر کہلاتا ہے۔ دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ویڈیو کے آخر میں ان سوالات کے جوابات بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کہاں سے کہاں تک پہلے سوال کا جواب ہے اور دوسرے سوال کا جواب کہاں سے کہاں تک ہے۔ سوال نمبر 2، اچھے یا برے حالات پر مومن کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ یعنی مومن کیا سوچتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سوال نمبر 2، اچھے یا برے حالات پر مومن کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ ایک ایمان والے شخص کا، ایک مسلمان کا، ایک صاحب ایمان کا کیا رد عمل ہوتا ہے اور ہونا چاہیے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ ہر انسان کو فطری طور پر اچھے حالات سے خوشی ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی انسان ہو، اللہ رب العزت نے اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے اس کو؟ جو بھی معاملات اس کے ساتھ پیش آئیں، ہر انسان کو
فطری طور پر اچھے حالات سے خوشی ہوتی ہے، جبکہ حادثات اور نقصان نے کسی عزیز کی جدائی سے، کسی عزیز کی موت سے اسے صدمہ پہنچتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ لیکن مومن ایک صاحب ایمان اسے زندگی کا روگ نہیں بناتا کہ عمر بھر اس پر روتا رہے اور افسوس کرتا رہے۔ یہ ایک مومن کی علامت ہے، ایک مومن کی نشانی ہے، بلکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیتا ہے۔ مومن کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ مومن اسے زندگی کا روگ نہیں بناتا، عمر بھر اس پر روتا اور افسوس کرتا رہے، کہ بلکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس واقعے کو ہر صورت میں ظہور میں آنا تھا، یہ معاملہ میرے ساتھ بہر صورت پیش آنا تھا۔ اگر صبر کرے گا، اللہ کی رضا کو سمجھ کر اس پر صبر کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کو اس کے صبر پر اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ وہ ویلا کرے گا، دکھ اور رنج میں مبتلا رہے گا، یہ چیز تو پلٹ کر آنے والی نہیں، جو اجر ملنے والا تھا اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ بھی اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اسی طرح مومن کو اگر خوشی ملتی ہے، خوشی ملنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ مومن اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، جس پر خوش ہو کر اللہ رب العزت اس کی نعمت اور خوشی کو بڑھا دیتے ہیں، اس کی نعمت اور خوشی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ پڑھتے رہتے ہیں قرآن مجید، فرقان حمید میں بھی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اللہ رب العزت کا اگر تم شکر کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری اس نعمت میں، اس خوشی میں اضافہ کر دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا سخت عذاب ہے۔ تو ہمیں کیا رد عمل کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے ایمان کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اللہ رب العزت کی اس میں جو بھی ہمیں نعمت ملے یا ہمیں کوئی دکھ پہنچے، نعمت کا شکر ادا کریں، دکھ پر صبر کریں، اس لیے کہ دکھ پر اگر صبر کریں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اجر ملے گا، شکر پر اگر نعمت کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری نعمتوں میں، ہماری خوشیوں میں اضافہ کر دیں گے۔ یہ تھے دو سوالات۔ سوال نمبر 1 تقدیر کسے کہتے ہیں، اس کا جواب آپ کے سامنے ہے، اور سوال نمبر 2 اچھے یا برے حالات پر مومن کا کیا رد عمل ہوتا ہے، اس کا جواب بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ پہلے سوال کا جواب آپ کے سامنے ہے، میں ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں کہ ہر بات اور اچھی چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کی پیدائش سے ہی اسے جانتے ہیں، کوئی اچھی یا بری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ علم اور اندازہ ہی تقدیر کہلاتا ہے۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے، ایک مرتبہ پھر آپ سماعت کر لیں، ایک مرتبہ پھر سن لیں۔ سوال نمبر 1 تھا تقدیر کسے کہتے ہیں، اس کا جواب آپ کے سامنے ہے کہ ہر بات اور اچھی چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کی پیدائش سے ہی اسے جانتے ہیں، کوئی اچھی یا بری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ علم اور اندازہ ہی تقدیر کہلاتا ہے۔ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال تھا اچھے یا برے حالات پر مومن کا کیا رد عمل ہوتا ہے، اس کا جواب ہر انسان کو فطری طور پر اچھے حالات سے خوشی ہوتی ہے، جبکہ حادثات اور نقصان یا کسی عزیز کی جدائی سے دکھ ہوتا ہے، لیکن مومن اسے زندگی کا روگ نہیں بناتا کہ عمر بھر اس پر روتا اور افسوس کرتا رہے، بلکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس واقعے کو ہر صورت میں ظہور میں آنا تھا۔ اس طرح خوشی ملنے سے
خوشی ملنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ غافل نہیں ہوتا، بلکہ مومن اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، جس پر خوش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمت اور خوشی کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا دوسرا سوال اور اس کا جواب۔ ایک مرتبہ پھر آپ سماعت فرمائیں۔ ہر انسان کو فطری طور پر اچھے حالات سے خوشی ملتی ہے، جبکہ حادثات اور نقصان یا کسی عزیز کی جدائی سے دکھ ہوتا ہے، لیکن مومن اسے زندگی کا روگ نہیں بناتا کہ عمر بھر اس پر روتا اور افسوس کرتا رہے، بلکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس واقعے کو ہر صورت میں ظہور میں آنا تھا۔ اس طرح خوشی ملنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ مومن اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، جس پر خوش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمت اور خوشی کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے 2 سوالات تھے اور اس کے جوابات آپ نے سماعت فرمائے۔ تیسرے سوال کو آپ نے خود حل کرنا ہے۔ تیسرا سوال خالی جگہیں پر کریں۔ الف ب جیم، اسلام کی بنیادی عقائد میں سے ایک یہاں کیا چیز آئے گی؟ اگر آپ نے ریڈنگ کی ہے، اس سبق کو اچھی طرح سنا ہے، تو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ کون سی چیز آئے گی، کون سا لفظ آئے گا، کون سے الفاظ آئیں گے۔ بے، ہر اچھا یا برا کام سے ہوتا ہے، یہ بھی آسان ہے۔ اور تیسرا ہے جیم، مومن، خالی جگہ ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ آپ خود اپنی طرف سے اس خالی جگہوں کو مکمل کریں۔ یہاں تک کا آپ کا کام ہے، اس کو آپ مکمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی آگے کا جو سبق ہے وہ اگلی ویڈیوز میں ہم حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔